لیکن اگر یہ آدمی غریب ہے، اس پر قربانی لازم نہیں تھی، پہلے جانور اس نے خریدا، تو اگر اس کی قربانی کر لیتا قربانی کے دنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے دنوں سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، تو اب اس پر یعنی غریب آدمی پر نیا جانور خریدنا لازم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے نیا جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہے۔ لیکن اس جانور کی قربانی کرنے سے پہلے وہ پرانا جانور بھی اگر مل جاتا ہے تو ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قربانی کا ایک اہم مسئلہ جس کے بارے میں ہر ایک کو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ جو بڑا جانور ہے آپ اس میں ایک سے زائد نیت بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک سے زائد حصے بھی ملائے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، تو یہ جو بڑے جانور ہیں 6 جانور، اس میں آپ ایک سے زائد حصے بھی ملا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے بڑا جانور خریدا، اونٹ خریدا یا اونٹنی خریدی، گائے، بیل وغیرہ، اور اس کے دل میں یہ نیت تھی، یعنی اس نے یہ نیت کی تھی کہ ابھی تو میں جانور خرید رہا ہوں لیکن بعد میں جو اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو میں شریک کر لوں گا۔ تو اگر شروع سے اس نے یہ نیت کی تھی تو پھر بعد میں جتنے لوگ اس سے ملتے رہیں اور اس سے کہیں کہ میں بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پیسے وغیرہ لے کر اس کو اس جانور میں شریک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے شروع سے یہ نیت نہ کی ہو، بس اس نے جانور اپنی قربانی کے لیے خریدا، تو بعد میں پھر اس میں دیگر لوگوں کو شامل کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کر لے تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے کہ یہ بعد میں دوسروں کو شریک ہے۔ اگر شریک کرنا ہی چاہتا ہے تو شروع سے یہ اس نیت سے جانور خریدے۔ اگر یہ وہ صورت ہے کہ جس میں یہ شخص مالدار ہو، یعنی اس پر قربانی واجب ہو، قربانی واجب ہونے کے بعد اس جانور میں دوسرے افراد کو شریک کرنا چاہے تو اس کی گنجائش سے شریک کر سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے نیت کر لی ہوگی تو پھر بلا شبہ اس میں شریک کر سکتا ہے۔ لیکن جو جانور خریدنے والا ہے اگر وہ مالدار نہ ہو، غریب ہو، یعنی اس پر قربانی لازم نہ ہو، اس کے باوجود وہ قربانی کی نیت سے اس نے جانور خریدا، تو اب ایسی صورت میں وہ قربانی کے جانور وہ اس کے لیے متعین ہو گیا۔ لہٰذا اس میں اگر بعد میں وہ کسی کو شریک کرنا چاہتا ہے، یہ فقیر آدمی یعنی جو غریب آدمی ہے جس پر قربانی لازم نہیں ہے، اس نے جانور خرید لیا، بعد میں اگر وہ کسی کو شریک کرنا چاہتا ہے تو وہ شریک نہیں کر سکتا، بلکہ پوری کی پوری قربانی یہ اسی کی طرف سے ہوگی اور یہ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جانور خریدا، پھر وہ جانور گم ہو گیا یا کسی طریقے سے ضائع ہو گیا، مطلب مر گیا، تو اگر غریب آدمی ہو تو اس پر نیا جانور خریدنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر مالدار ہے تو چونکہ ابھی تک اس پر قربانی لازم ہے اور اس نے ابھی تک قربانی نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں اس مالدار آدمی پر لازم ہے کہ کوئی دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ غریب یعنی فقیر آدمی جس پر قربانی لازم نہ ہو تو اس پر نیا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نیا جانور خرید لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس پر یعنی جو غریب آدمی ہے اس پر اس نئے جانور کی قربانی کرنا بھی لازم ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک صورت ایسی پیش آئی کہ جس میں اس نے ایک جانور جو گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو غریب آدمی نے اس کے بدلے دوسرا جانور خرید لیا، اب دوسرے جانور کی قربانی تو لازم ہو گئی۔ اسی طرح اب یہ جو نیا جانور اس نے خریدا ہے قربانی کرنے سے پہلے وہ پرانا جانور بھی مل گیا، تو اگر یہ مالدار ہو
یعنی مالدار آدمی کا اس طرح جانور گم ہو جائے اور پھر وہ دوسرا جانور خرید لے اور دوسرا جانور قربانی کرنے سے پہلے پرانا جانور مل جائے، تو اس میں حکم یہی ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس جانور کی بھی قربانی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ لیکن اگر یہ آدمی غریب ہے، اس پر قربانی لازم نہیں تھی، پہلے جانور اس نے خریدا، تو اگر اس کی قربانی کر لیتا قربانی کے دنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے دنوں سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو اب اس پر یعنی غریب آدمی پر نیا جانور خریدنا لازم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے نیا جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہے۔ لیکن اس جانور کی قربانی کرنے سے پہلے وہ پرانا جانور بھی اگر مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان دونوں جانوروں کی قربانی کرنا اس غریب آدمی پر لازم ہوگا۔ اب یہ نہیں کر سکتا کسی ایک کی قربانی کر دے دوسرے کو اپنے پاس رکھ لے۔ مالدار آدمی کے لیے تو یہ حکم ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی قربانی کرنا چاہتا ہے کر لے، باقی اپنے پاس رکھ لے۔ لیکن غریب آدمی کے لیے حکم یہی ہے کہ اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں تھا، لیکن جب اس نے خرید لیا اور پرانا جانور بھی مل گیا تو اب ان دونوں جانوروں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہے۔